دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ درہ برزل کا خزاں رسید دیوتا اور ایک مرتا ہوا شخص۔ ہم نے ایک عمر مرتضیٰ چوکی میں گزاری تھی۔ روز و شب کا کوئی شمار نہ تھا۔ ہم یہاں اتنے عرصے سے مقیم تھے، اسٹیج کوچ کا انتظار کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے نقشوں اور بچوں کے چہرے کو بھول چکے تھے، اور تب جا کر صدیوں بعد گلتری کی جانب سے اترتی 2 جیپیں دکھائی دی تھیں، اور پھر مرتضیٰ چوکی ہم سے دور ہی ہو رہی تھی۔ محمد حسین باہر کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ ڈھلتی دوپہر میں ہم اور ہمارا سامان اور گائیڈ اور پورٹر ان جیبوں میں لدے ہوئے حرکت میں تھے، درہ برزل کو جاتے تھے، ان کے پار چلم چوکی کو جاتے تھے۔ یہ 2 جیپیں 2 کشتیاں تھیں جو ایک ویران جزیرے میں گم شدہ مسافروں کو لینے کے لیے افق پر نمودار ہوئی تھیں۔ ہم ان پر سوار ہوئے تو مسرت سے دمکتے اور حواس باختہ ہوتے تھے، لیکن جب وہ جیپیں مرتضیٰ چوکی سے نکلیں، محمد حسین اور شاہ عالم ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے تو یوں لگا جیسے اپنے گھر سے بچھڑ گئے ہوں۔ ہمیں بہت رنج ہوا۔ ہمارا بس چلتا تو ہم وہاں واپس چلے جاتے۔ وہاں ہمیں ایک عام فوجی نے عزت دی تھی، خوراک اور چھت دی تھی، اور ایک افسر اپنے خالی ٹرکوں کے قافلے سمیت ہمیں ایک طوفانی شب میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اور مجھے ایک اور رنج بھی تھا، بہت گہرا اور نشان چھوڑ جانے والا۔ میں چھوٹے دیوسائی کی ندی کے کنارے نم گھاس میں ایک مچھلی چھوڑ آیا تھا۔ اس کی فنا کا میں ذمہ دار تھا۔ بیکار اور بے سود موت وہ ندی کے سردیلے پانیوں میں ایک چاندی کی جھانجر کی طرح تیرتی، نوخیزی کی مستی میں اچھلتی، زندگی کے میلے میں اونچے اور لمبے شیشم کے درخت تلے ایک آبی پینگ میں جھولتی تھی، اور میں نے اس کے جھولے کو توڑ دیا تھا۔ مجھے بہت قلق ہوا۔ دونوں جیپیں تعدیر اس ہموار وادی میں سفر کرتی رہیں۔ مرتضیٰ چوکی ہمیشہ کے لیے ماضی کی بوسیدگی میں گم ہو گئی۔ میں بہت دیر اس بوسیدگی میں گم رہا اور پھر آس پاس نگاہ کی۔ وہ ندی جس میں شاہ عالم اپنے جامنی رنگ کے جانگیے میں اترا تھا، سڑک سے ذرا نشیب میں ایک ہموار میدان کی ریاول اور خزاں میں بہتی جا رہی تھی، اور اس ندی کے کناروں پر جو ڈھلوانیں اترتی تھیں بجھتی دھوپ میں، اور ان ڈھلوانوں پر دھوپ چھاؤں کے عجیب رنگ تھے۔ نہ یہ رنگ امیر خسرو کے کسی رنگریز کے پاس ہوں گے، کسی چنریا کے رنگ یہ کبھی نہ ہوں گے، اور نہ شاہ حسین جو لاہے کے عشق کی کھڑیوں پر ایسے رنگ بنے گئے ہوں گے، اس لیے کہ وہ دونوں یہاں درہ برزل کے دامن میں نہیں آئے تھے اور ہم آئے تھے۔ ایسے رنگ تھے جن میں شک ہی شک تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے کاروائیں سرائے تھے جس کے بلند دروازوں تک کوئی نہیں آیا تھا، کسی نے صدا نہیں دی تھی کہ اے در واہ ہو جا، اور یہ در ہمارے لیے واہ ہو رہے تھے۔ ڈھلوانوں پر خزاں کے آخری شائبے اور شک تھے، زرد، نیم سنہری، تانبے رنگی، آتش چنار کے پتے، اور ان میں مرید کے کسی تالاب، کسی جوہڑ پر جمی کائی کی سبز اور گھنی خوشنمائی تیرتی تھی۔ اور یہ عجیب وادی رنگ و بو تھی جس میں ہم سفر کرتے تھے۔ کچی سڑک کے برابر میں ہماری جیپوں کی روانی سے لا علم نیچے میدان میں بہتے پانیوں کے کناروں پر کہیں کہیں جو پھول دکھائی دیتے تھے تو زرد اور کملائے ہوئے تھے، اور کہتے تھے کہ اگرچہ ہم مرجاہٹ کے انجام کو آتے ہیں، کملاہٹ کی زرد منزلوں میں اترتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم جیسے کوئی رنگ ہے، کوئی خزاں میں مرجھاتا نکھار ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ خاص ڈھلوانوں کی خاص خشک ہو کر زردی میں بدلتی تھی، ہریاول اور زردی کو پگھلاتی ہوئی وہ ندی وادی میں بہتی چلی جاتی تھی، مرتضیٰ چوکی کی جانب۔ جیپ کے پچھلے حصے میں جو میرے ساتھی تھے وہ تو باقاعدہ ماتم کر رہے تھے۔ تارڑ صاحب، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیسی وادی اور یہ کیا رنگ ہے؟ ناقابل یقین ہے سر جی۔ جناب اعلیٰ، بالآخر میاں صاحب بولے، بھاٹی دروازے کے اندر جو جھروکے ہیں اور جن میں شہر لاہور کی لاہور نے آنکھوں میں سرما لگائے نیچے بازار میں جھانکتی ہیں، تو جناب اعلیٰ یہ رنگ و روپ تو وہاں بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اگرچہ ہم نے دیوسائی کو دیوتا مان لیا تھا، اس کے بلند اور وسیع مندر میں پہنچ کر اس کی توصیف کرنے کے لیے برجیلا، شتونگ، بڑا پانی اور پھر چھوٹے دیوسائی کی گھڑیال بجائے تھے، لیکن ہمارے سامنے ایک اور مندر تھا، ایک اور بت کدا تھا، ایسا کہ اپنے سحر انگیز رنگوں سے ہمارے ایمان کو ڈگمگاتا تھا۔ ایک اور محبت تھا جس کا دیوتا کوئی اور تھا، یہ برزل کا دیوتا تھا۔ جیپوں نے اپنا رخ بدلا اور درے کی چڑھائی شروع ہو گئی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مرتضیٰ چوکی کی وادی پر دھند اتر رہی تھی۔ اس کی وہ ندی جس میں شاہ عالم جامنی جانگیے میں مچھلیاں تلاش کرتا تھا، دھند میں دھندلا رہی تھیں۔ ایک مقام پر برزل ٹاپ پر جانے والی روڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک پرانا راستہ اور دوسری نئی روڈ جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ دوسری جیپ نے نئی روڈ کا رخ کیا اور ہمارے ڈرائیور کے خیال کے مطابق پرانا راستہ بہتر تھا،
چنانچہ راستے الگ الگ ہو گئے، لیکن دونوں نے بالآخر پہنچنا برزل ٹاپ پر ہی تھا۔ جیسے عقائد مختلف راستوں سے ایک ہی سچائی پر پہنچتے ہیں۔ دونوں جیپیں متوازی جا رہی تھیں، دونوں میں کبھی گہرائی آ جاتی اور کبھی ٹیلے۔ پھر دونوں جیپیں ایک دوسرے کے قریب آتی گئیں اور ایک مختصر سا روکھا سوکھا علاقہ آیا۔ وہاں کچھ خیمے تھے، کچھ دلدل تھی اور کچھ برف تھی، اور یہی برزل ٹاپ تھا، اور نہایت مایوس کن تھا۔ اس میں نہ کوئی خوبصورتی کی ہیبت تھی اور نہ آس پاس دل نشینی کا کوئی وسیع منظر۔ بادلوں کے نیچے چند خیمے، چھوٹی سی دلدل اور برف۔ درہ لواری کی ٹاپ نے مجھے اس طرح مایوس کیا تھا۔ انسان کسی درے کی ٹاپ پر پہنچے تو اسے ایک احساس ہو کہ ایک مقام بلند پر پہنچا ہوں، درہ خنجراب کی طرح یا درہ ہیسپر کی طرح۔ برزل ٹاپ پر ہماری جیپیں صرف اس لیے رکیں کہ ہمارے ساتھ 2 فوجی جوان بھی سوار تھے اور انہیں یہاں اترنا تھا اور منی مرگ جانا تھا۔ ہم جو منی مرگ جانے کے لیے آئے تھے چپکے سے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے۔ ہمارے پاس اب وقت نہ تھا اور مرتضیٰ چوکی میں جیپ کے خرابی کے باعث اب ہم تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی تھے اور ان علاقوں سے نکلنا چاہتے تھے۔ کیا آپ کو منی مرگ کے لیے یہاں سے جیپ مل جائے گی؟ میں نے ایک فوجی سے سوال کیا۔ نہیں جناب، ادھر عام طور پر سواری کی جیپ نہیں جاتی، ہم پیدل جائیں گے اور رات کے کھانے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ دفاع کے حوالے سے برزل نہایت اہم درہ ہے، کیونکہ چکما بارڈر تک، کشمیر کی کنٹرول لائن تک جو کانوائے اور فوجی ساز و سامان جاتا ہے وہ یہیں سے گزر کر جاتا ہے، اور ان میں سنو وہیکلز بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس برفانی موٹر سائیکل کو ہم پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ٹرکوں میں لدے یہ سنو وہیکلز بارڈر کی جانب لے جائے جا رہے تھے تاکہ موسم سرما میں انہیں نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ہم برزل ٹاپ کی ہوا میں چند گہری سانس لینے کے بعد دوسری جانب نیچے اترنے لگے۔ یہاں بھی ڈھلوانوں پر گھاس، پھولوں اور پتوں کی جو سلگ کر ٹھنڈے ہو چکے اور بجھتے ہوئے رنگ تھے، انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا۔ یہ عجیب رنگ تھے جن میں اداسی بھی تھی اور حیرت بھی۔ یہ مرجھاتے ہوئے رنگ تھے جو گہرے ہوتے تھے۔ قدرت کے سائے تھے ان رنگوں میں، وہ عارضی جوبن تھا جو فنا سے پیشتر ہر شے میں آتا ہے۔ بجھنے سے پیشتر شمع کی لو یکدم تیز ہو جاتی ہے، دم آخر سے ذرا پہلے مریض کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ ڈھلوانے اور پہاڑ ان قربت مرگ کے رنگوں میں تھے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی موت یا منی مرگ تھی اور اس کی دلکشی اسیر کرتی تھی۔ جس روڈ سے ہم نیچے جا رہے تھے اس کی دائیں جانب گہرائی میں بہتی ایک ندی کے پار وہ برزل روڈ تھی جو اب متروک ہو چکی تھی۔ ہماری جیپ اب ایک چوڑے اور نسبتاً کم پرخطر راستے پر بادلوں کے جھکاؤ میں تھی۔ شام کی قربت میں تھی، بارش برستی نہ تھی، ایک ایک بوند گرتی تھی اور جیپ کی ونڈ شیلڈ پہ حرکت کرتے وائپرز اسے سمیٹ کر منظر چند لمحوں کے لیے صاف کر دیتے تھے، اور بوندیں پھر ٹپ ٹپ گرتی تھیں۔ ایک نیم اندھیرے میں بادلوں کی سیاہی کے نیچے خاموشی سے ایک مرگ کیفیت میں جیپ آہستہ آہستہ نیچے جاتی تھی۔ ہم سب چپ بیٹھے تھے اور ہماری خاموشی کی وجہ کچھ تو وہ عجب رنگ تھے جنہوں نے ہمارا دل مو لیا تھا، ہمیں پریشان کر دیا تھا، اور کچھ ان پہاڑوں اور اس درے کی مکمل اجنبیت تھی۔ عام لوگوں کے لیے تو سکردو اور دیوسائی اجنبی تھے، لیکن وہ ہمارے لیے ہمارے اپنے تھے، اور یہ درہ برزل اور چلم چوکی پر آئے تھے۔ بارش ذرا زور کی ہونے لگی، سردی پہلے سے ہی زور میں تھی، اب پانیوں کے برسنے سے زوراور ہو گئی اور جیپ کی بند شیشوں میں سے در آنے لگی۔ ہمارے سانس شیشوں کو دھندلانے لگے اور ہم کپ کپانے لگے۔ جیپ آہستہ آہستہ درہ برزل سے نیچے اتر رہی تھی۔ بارش میں اور آج رات برف باری کے خدشے میں ایک بادلوں میں ڈوبے نیم اندھیرے میں ہماری جیپ درہ برزل سے نیچے اترتی تھی جب میں نے ونڈ شیلڈ میں روڈ پر کھڑے چند لوگوں کو ہاتھ ہلاتے دیکھا۔ وہ ہمیں رکنے کو کہہ رہے تھے، کمبلوں میں لپٹے، سردی میں ٹھٹرتے اور بارش میں بھیگتے ہاتھ ہلاتے کچھ لوگ۔ جیپ رک گئی، سامنے جو کچھ تھا وہ ونڈ شیلڈ پر مسلسل گرنے والی بارش نظر سے اوجھل کرتی تھی۔ میں نے کھڑکی میں سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ کچھ دور اسی روڈ پر ایک جیپ اوندھی پڑی تھی، کیچڑ اور بارش میں، اور بہت سارے لوگ اس پر ہاتھ رکھے زور لگاتے، دوہرے ہوتے اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، اور بھیگتے تھے اور سرد ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے جب ہماری جیپ کو رکتے دیکھا تو امڑ کر ایک ٹڈی دل کی طرح امڑ کر جیپ کی جانب چلے آئے اور بند شیشوں پر پاگلوں کی طرح دستکے دینے لگے اور فریادیں کرنے لگے۔ جناب جیپ الٹ گیا ہے بارش کی وجہ سے، ہمارے ساتھ بچہ ہے، عورت ہے، کچھ زخمی ہے، اب ہمارا زخمی کو اپنا جیپ میں ڈال کر چلم چوکی لے جاؤ ورنہ ادھر مر جائے گا، مہربانی کرو۔ یہ وہی زرد جیپ تھی جس میں سوار ہونے کی ہم نے خواہش کی تھی، لیکن اس میں گنجائش نہ تھی۔ درہ برزل سے اتر کر جب ہماری جیپ بادلوں اور برفوں سے نیچے آئی تو آگے کچھ ندیاں تھیں جن میں سے ہم گزرنے لگے، لیکن بے حد احتیاط کے ساتھ کہ دھچکا نہ لگے۔ جیپ کا ٹائر کسی پتھر پہ نہ آئے کیونکہ پچھلے حصے میں ایک زخمی بلتی کراہتا تھا
دہائی دیتا تھا، شاید وہ مرنے والا تھا، کیونکہ اس کی حالت کا کچھ پتہ نہ تھا۔ جیپ کو ہلکا سا دھچکا لگتا تو وہ بلند اور درد انگیز فریادیں کرتا، آہوزاری کرتا، اپنی زبان میں جانے کیا کہتا کہ شدید اذیت میں اور شدید خوشی میں انسان صرف اپنی مادری زبان میں ہی بولتا ہے، اور ہم اس کی زبان سے ناواقف تھے۔ لیکن اس کی آہوزاری اور کرہانے کی آوازیں ہمارے دل کو دہلاتی تھیں، اور جیپ کے پچھلے حصے میں براجمان میرے ساتھی ایک ترپال کے نیچے دبکے بیٹھے تھے اور اس پر بارش برس رہی تھی، اور وہ سب کے سب خوف زدہ تھے کہ ایک شخص، ایک انسان جسے وہ جانتے نہیں تھے، کراہتا تھا اور شاید مرنے والا تھا، اور وہ اس کی دل جوئی بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس کی زبان الگ تھی۔ یا علی مدد! وہ یکدم چیخا، اور ہم نے اس کے عقیدے کی آواز سے اس کے درد کو پہلی بار محسوس کیا۔ برزل کی بجھے ہوئے خزاں رسیدہ رنگوں کے سندیسے اس زخمی کی آواز میں گھلے، اور میں ان بادلوں کو دیکھنے لگا جن میں سے بارش اترتی تھی اور نیم تاریکی اترتی تھی اور سردی اترتی تھی۔ پہلو میں ایک سفید پرشور دریا بہتا تھا، پھر یکدم سکون سا ہو گیا۔ جیپ نسبتاً ہموار سطح پر چلنے لگی، بادل بھی کم ہوئے اور ان میں سے ہلکی سی روشنی نکھر کر روڈ پر پھیل گئی۔ بارش تھم گئی، تند اب کہیں تھی کہیں نہیں تھی۔ وہ جاں بلب شخص بھی کراہتے کراہتے خاموش ہو گیا، اور پھر روڈ کے ارد گرد جھاڑیوں اور گھاس کی بجائے چیڑ کے درخت دکھائی دینے لگے۔ ان میں جو ہوا چلتی تھی اس کی سرسراہٹ جیپ کے اندر آنے لگی۔ چیڑ کی گھاس کی نم مہک ہواؤں میں گھلی مجھے تک آتی تھی، جیسے ہم نتھیا گلی میں آ نکلے ہوں، مری کی قربت میں ہوں، اور ہم اپنے گھروں کے لیے رنجیدہ ہو گئے کہ مری نتھیا گلی سے ہمارے گھر اس برزل کی نسبت کتنے قریب تھے۔ چیڑ کا ایک گھنا جنگل تھا، سرسبز اور بارش کی گلاہٹ میں مہکتا ہوا۔ دائیں جانب روڈ کے کنارے پر پہاڑ کی اوپر چڑھتا ہوا ایک گاؤں، پتھریلے اور ڈربے نما گھروں کا ایک گاؤں ہم نے دیکھا۔ صاحب، یہ پرانا چلم چوکی ہے، پرانا گاؤں یہی ہے۔ ڈرائیور بتانے لگا، ادھر کچھ نہیں ہے، صرف غربت ہے۔ اصل چلم چوکی کے آگے ہے، جدھر سے کشمیر بارڈر کو سارا سپلائی جاتا ہے۔ اور ابھی کچھ روشنی تھی جب ہم نے ایک بڑے نالے پر معلق مضبوط پل کو پار کیا اور چلم چوکی میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے زخمی شخص کو اتار کے اسے مقامی اسپتال پہنچایا گیا۔ ابھی کچھ روشنی تھی۔